آج میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور کام کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینہ، میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں نئے طریقے ایجاد کیے تو وہ مردود ہے۔ وفی روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته بکل حول من الاحوال مقتحم۔ چونکہ محرم الحرام کے ایام ہیں تو میں نے محرم الحرام کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی دو جگہ سے تلاوت کی ہے، جو ہماری موجودہ ترتیب ہے وہ انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ میں نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا تھا اور یہ آپ کا آخری حج بھی تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، کہ آپ کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور سوالات کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت کو جس دن نازل ہوئی یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کو عید کا دن کہا، یعنی کہ خوشی کا دن کہا، کہ ہماری خوشی کا عالم کیا ہوگا جب ہمیں بتلایا گیا کہ دین مکمل ہو چکا۔ تو اس کا مطلب کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور یہ جو میں نے تمہیں نعمت دی اسلام کی یہ تام ہو چکی ہے، یہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین جو میں نے چنا ہے وہ مذہب اسلام ہی کو چنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا، جو میں نے ابھی مکمل کر دیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دین سمجھے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے رکھی، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، مختصراً صرف یہ سمجھیں کہ دین ہمارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا تھا، اور جب دین مکمل ہوا تھا تو اس وقت دین میں جہاں اور مہینوں کے احکامات تھے وہیں پر محرم الحرام کے احکامات بھی مکمل ہو چکے۔ اس لیے اب محرم الحرام کے مہینے میں بھی ایک مسلمان کے لیے کامیابی اسی دین میں ہوگی جو حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو چکی۔ اس دین سے ہٹ کر اگر ہم کچھ باتیں کریں گے، کچھ معاملات کریں گے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہوں گے، بلکہ فرما رہے اللہ تعالیٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے تو اس میں کیا فرمایا کہ جو ہمارے دین کے اندر کوئی اور چیز نکالے گا تو فرمایا کہ وہ مردود ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ وہ آدمی مردود، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو عمل نکالے وہ عمل مردود۔
ایک عمل مردود ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر موقع پر، ہر مہینے میں، ہر دن اور رات میں، ہر خوشی اور غمی کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین، آپ ہی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ لہٰذا محرم الحرام کے مہینے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مبارکہ کے اندر، تو ہمیں 2 احکامات ملتے ہیں، 2 کے علاوہ تیسرا کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا۔ پہلا حکم ہمیں کیا ملتا ہے محرم الحرام کا، کہ پیارے آقا علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اور یہ میں نے جمعے میں بھی بات رکھی تھی غالباً، کہ 10 محرم الحرام کا روزہ اس امت پر ابتدا میں رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا۔ یہ امت ابتدا میں صرف 10 محرم کا روزہ رکھا کرتی تھی اور وہ روزہ فرض تھا۔ پھر جب محرم الحرام کے روزے فرض ہوئے، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب 10 محرم کا روزہ فرض نہیں رہا، البتہ وہ مستحب، نفل، سنت، یہ سارے معنی اس میں لگ سکتے ہیں کہ مستحب واجبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلا عمل تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں جو ہمیں دیا وہ 10 محرم کا روزہ۔ پھر محبوب پیغمبر نے مدینے میں دیکھا کہ اطراف مدینے میں آباد یہودی وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 10ویں سال کی بات کہ 10ویں ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری محرم تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بھئی یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتلایا یہ گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جس سمندر سے پار لگایا تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور فرعون اس کے لشکر کو جو غرق کیا تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو بنی اسرائیل میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جی جناب 10 محرم کو چونکہ ہمیں نجات ملی تھی تو یوم نجات شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ لائق ہیں، موسیٰ کو ہم زیادہ ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے لائق یہ ہے کہ ہم ان کے شکرانے پر روزہ رکھیں۔ لیکن چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو میں آئندہ ایک روزے کو اور ملاؤں گا، میں آئندہ ایک روزے کو اور ملاؤں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ تو محبوب پیغمبر کا یعنی مفہوم یہ تھا کہ یہود کی مشابہت سے بچوں گا، صرف 10 کا نہیں رکھوں گا، 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھ لوں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لوں گا، ایک ملائیں گے، یا تو ایک پہلے ملا لیں گے یا ایک آپ بعد میں ملا لیں گے۔ تو علماء کرام پچھلے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں۔ لیکن میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علماء نے اب یہ مسئلہ بیان فرمایا، بہتر تو اب بھی یہ ہے کہ 2 روزے ایک ساتھ رکھیں، لیکن چونکہ اب یہود ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، اور یہود ہیں بھی تو اب 10 محرم کا وہ روزہ نہیں رکھتے، تو اگر کسی کو اللہ پاک توفیق دے وہ 2 نہیں رکھ پا رہا تو ایک روزہ بھی رکھ لے، اب یہود کے ساتھ مشابہت پہ گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک روزے کو ملا لے تو زیادہ اچھا ہے، نہ بھی ملا تو مسئلہ کیا ہے کہ ایک روزہ رکھنا بھی اب کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا بس یہود کی مشابہت سے رکھنا تھا۔ تو ہمارے لیے پہلا حکم روزے کا، اور اس روزے کی ضمن میں دوسرا حکم ہمیں کیا پتہ لگا کہ کسی غیر مسلم کی مشابہت نہیں کرنی۔ اب سوچیں نا آپ کہ روزہ عبادت ہے، جب عبادت میں بھی محبوب کو پسند نہیں کہ یہودیوں کی جو ہے نا اتباع ہو، موافقت ہو جائے، یہودیوں کی مشابہت ہو جائے، تو جو کام دین نہیں ہے ان میں اگر ہم یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی یا کسی اور غیر مسلم کی مشابہت اختیار کریں گے، وہ نبی اور اللہ کو کہاں سے پسند ہوگی۔ اس لیے دوسرا عمل ضمن ہمیں پتہ لگا کہ ہم اپنی پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوشش یہ کریں کہ غیر مسلموں کی مشابہت کے بجائے مسلمانوں کی مشابہت اختیار کریں، مسلمانوں کی مشابہت اختیار کریں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور میرے دوستو دوسرا حکم جو محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں ملتا ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، اب جب حدیث ضعیف ہو جائے تو اس کا حکم سن لیں۔ جو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اس ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضیلت میں ہے، کوئی چیز کی فضائل ہے کسی کے، تو اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، البتہ اس کو ضروری نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو ہم فرض نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم واجب نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم سنت بھی نہیں کہہ سکتے،
مستحب بس ایک استحباب کا درجہ۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کشادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ تو اب ہمارے گھر کے اندر جن حضرات کا روزہ نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر جو افراد روزے سے نہیں ہیں، یا جو حضرات روزے سے بھی ہیں تو افطار کے موقع پر دسترخوان کو عام روٹین سے تھوڑا اچھا آدمی بنا لے، چیزیں تھوڑی اچھی بنا لے، تو ہماری بات نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرا حکم ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بات سمجھ لیجیے، اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کے مہینے میں شریعت اسلام میں، مسلمانوں کی شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، تمام علماء صلحاء کی زندگی میں ان 2 اعمال 3 اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ براہ راست تو 2 عمل ہیں، جیسے میں نے کہا ایک روزے کا اور دوسرا دسترخوان کی کشادگی کا۔ باقی ضمن میں نے کہا کہ غیر مسلم کی مشابہت سے بچنا، تو 2 عمل اصل محرم الحرام کے کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں جو کچھ محرم الحرام کے مہینے میں ہو رہا اس کا شرعاً شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان تمام باتوں سے۔ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اور شریعت اتنا پاکیزہ، اتنا مکمل، اور اللہ کو اور اس کے نبی کو اتنی غیرت ہے کہ اس دین کے اندر اب کسی کی ایڈیٹنگ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ یعنی بات نہیں، ایک صحابی آئے غالباً برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور غالباً ابو داؤد میں، 2 بڑی کتابوں میں یہ ہے۔ بہرحال ایک تو یا ترمذی میں ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا سکھائی۔ اس دعا کے درمیان میں الفاظ یہ بھی تھے کہ وَإِنِّي أَتَوَسَّلُ بِكَ وَإِنِّي أَتَوَسَّلُ بِنَبِيِّكَ کہ میں تجھے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ تو کہا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِنَبِيِّكَ۔ تو جب برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے پوچھا کہ برہ وہ دعا یاد ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سناؤ۔ تو برہ بن عازب نے جب سنائی تو بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ حضرت برہ نے پڑھا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بِنَبِيِّكَ بِرَسُولِكَ۔ حالانکہ نبی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، اور نبی تو سوالات کے قریب سارے نبی ہیں، سارے انبیاء نبی ہیں، لیکن سارے انبیاء رسول نہیں ہیں۔ رسول کا مقام نبی کے مقام سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر نبی اور رسول کی تعریفیں کی علماء نے، کافی تعریفیں ہیں، جن میں سے ایک مشہور تعریف کیا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نئی کتاب دے نہ دے برابر ہے، وہ پچھلی کتاب والی ہی بات کو آگے لے کے امت کو بتاتی ہے۔ میری بات نہیں آ رہی ہے، نبی کو نئی کتاب نہیں ملتی، اور جو رسول ہوتا ہے اس کو باقاعدہ اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں؟ نئی کتاب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ رسول 4 ہیں، بعض علماء نے زیادہ بتایا، جیسے صحف ابراہیم آئے تھے تو ابراہیم رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی صحیح ہوتے رہتے تو ان کو بھی رسولوں میں شامل کیا، حضرت آدم علیہ السلام پر صحیح ہوتے رہتے وہ بھی رسول۔ تو بہرحال علماء نے ایک تعریف کی ہے جن کو نئی کتاب ملے، نئی شریعت ملے وہ تو رسول ہوتے ہیں، اور جن کو نئی کتاب، نئی شریعت، نیا دین نہ ملے بلکہ پچھلے پیغمبر کی بات ہی کو آگے لے کے چلے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو رسول کا مقام بنسبت نبی کے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لفظ سکھایا تھا نبی، اور انہوں نے لفظ بول دیا رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں، وہی الفاظ کہو جو میں نے تم کو سکھائے، وہی الفاظ کہو جو میں نے تمہیں سکھائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ بھی آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں دے، بات سمجھا رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر 3 صحابہ نبی کے پاس آئے، اما عائشہ سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، تو تینوں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کے اعمال کیا ہیں؟ تو اما عائشہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے اعمال یہ ہیں۔ تو تینوں صحابوں نے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے، تینوں نے یہ منت مانی۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے یہ منت مانی کہ میں ساری زندگی رات جاگوں گا، کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرے صحابی نے منت مانی، وہ کنوارے تھے، کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، کنوارا ہی رہوں گا، بس اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں لگا رہوں گا۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رشک آیا کہ امت میں ایسے افراد بھی ہیں، اما عائشہ کو رشک آ رہا ہے کہ امت میں ایسے افراد بھی ہیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے
تو اما عائشہ نے فرمایا کہ ایسے ایسے دن آپ کے ساتھی آئے تھے اور میں نے جب ان کو آپ کے اعمال بتلائے تو انہوں نے تو یہ منت مانی. اما عائشہ سنا رہی تھی فخر سے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں کو کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. تینوں صحابوں کو بلوایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ ثواب کے امیدوار نہیں ہو, تم مجھ سے زیادہ ثواب کے امیدوار نہیں ہو, لہذا میں رات کو روز جاگتا ہوں تو روز سوتا بھی ہوں, لہذا تم بھی مجھ سے زیادہ ثواب نہیں کے امیدوار نہیں ہو. مطلب کیا فرمایا کہ تم رات کو جاگو یہ بھی میری سنت ہے, تم رات کو سو یہ بھی میری سنت ہے. جس طرح رات کو جاگنے میں ثواب ہے اسی طرح رات کو سونے میں بھی ثواب ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو محبوب پیغمبر پر نہ ساری رات جاگنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک طبیعت میں حشاش بشاش ہے, طبیعت بحال ہے, جاگتے رہیں. جب طبیعت جو ہے پریشان کن ہے تو فرمایا اس وقت سو جائیں, آرام کر لیں, حشاش بشاش ہو جائیں, جا کے تلاوت میں, دعا میں, ذکر میں, جو بھی آپ عبادت کریں اس میں چستی رہے, مزہ رہے, توجہ رہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو دوسرے صحابی کو فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور میں نفلی روزہ نہیں بھی رکھتا, تو لہٰذا کبھی روزہ رکھو اور کبھی روزہ نہیں رکھو. جس طرح عام دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے اسی طرح عام دنوں میں روزہ نہ رکھنا بھی سنت ہے. میرے محبوب پیغمبر کا عمل کرنا بھی سنت ہے اور عمل نہ کرنا بھی سنت ہے. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. بات ساتھی سمجھتے ہیں نبی نے جو کیا صرف وہ سنت ہے, نہیں, جس موقع پہ کچھ ہو سکتا تھا نبی نے نہیں کیا وہ بھی سنت ہے نہ کرنا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی منع کیا اور تیسرے صحابی کو کہا کہ میں نے شادی کی ہے لہٰذا تم بھی شادی کرو. بات سمجھ آ رہی میری؟ اب مسئلہ سمجھ لیجیے گا. بعض ساتھی ہمارے ایک دفعہ غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا اور انہوں نے فضائل اعمال پہ اعتراض کیا ایسی حدیث کو بنیاد بنا کر کہ وہاں بہت سارے اللہ والوں کے واقعات ہیں جس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے کہ 50 سال تک انہوں نے عشاء کی وضو سے کون سی نماز پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھی. اور اسی طریقے سے خاتون کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بالوں کو کیا کیا تھا؟ باندھ لیا تھا اور جھٹکے آتے تھے تو وہ بیدار ہو جاتی تھی اور عبادت کرتی تھی. کہا یہ تو بات ہی غلط ہے, شیخ صاحب نے غلط باتیں لکھی ہیں, ایسا ہے ہی نہیں, شریعت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی. تو بھائی بات سمجھ لیجیے گا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی طبیعت حشاش بشاش رہتی تھی اور انہوں نے اس جاگنے کو اپنے اوپر نہ فرض کیا تھا نہ واجب کیا تھا نہ سنت کیا تھا. بس جاگنا ثواب ہے یا نہیں ہے جاگنا, تو وہ جاگتے تو ان کی طبیعت حشاش بشاش تھی, ان کو نیند ہی نہیں آتی, دھوکہ ہی نہیں آتا تھا ان کو. سمجھاری بات نہیں ہے؟ ہاں اگر امام صاحب کہیں کہ یہ سنت ہے رات کو جاگنا, پوری رات کبھی نہیں سوؤں گا میں, تو یہ بدعت ہو جاتا, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی منع کیا جاتا. سمجھاری بات نہیں ہے؟ اسی طرح اس خاتون کا یہ جھٹکے لینا یہ اس خاتون کا اپنا عمل ہے, اس عمل کو کسی نے بھی سنت نہیں کہا. سمجھاری بات نہیں ہے؟ نہ اس خاتون نے کہا. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس لیے ذکر کیا کہ ایک دور تو خواتین کا ایسا تھا کہ وہ عبادت کے لیے زبردستی کیا کرتی تھی, حالانکہ شریعت زبردستی کی عبادت آپ سے نہیں چاہتی, وہ زبردستی کی عبادت کرتے ہیں, آپ زبردستی نہیں, کم سے کم کچھ دلی والی عبادت تو کر لو, گھر میں تو کم از کم اٹھ جاؤ. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا بدعت یا ناجائز کب ہوگا؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس عمل کو سنت سمجھ کے کرنا, اس عمل کو لازمی سمجھ کے. اب تہجد نبی نے پڑھی ہے, آپ تہجد روزانہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ آ رہی بات نہیں ہے؟ لیکن آپ نے تہجد لازم ہے, میں تو تہجد پڑھوں گا ہی پڑھوں گا, واجب کر لیں اپنے اوپر, یہ منع ہے, واجب نہیں ہے. اللہ کے نبی کو جب قرآن نے کہا تو نافلۃ لک, کہ نبی آپ کے اوپر نفل ہے تہجد, فتہجد بہ نافلۃ لک, یہ تہجد آپ کے اوپر کیا ہے؟ نفل ہے. اب کوئی اپنے اوپر واجب کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا, اور واجب کے بغیر کوئی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے تو اچھا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہجد پڑھا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں شریعت کا جو حکم جس انداز میں اس کو ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے, اسی انداز میں رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو میرے نفل ہے بس کو نفل سمجھو. بات سمجھ آ رہی نا؟ جیسے مثال کے طور پر ہم عصر سے پہلے کی 4 رکعت جو سنتیں ہیں وہ کوئی سنت موقعہ تو نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا اللہ رحم کرو اس آدمی پر جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت کو پڑھ لے. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس کو فرض بنا لیں گے تو غلط ہو جائے گا, لیکن موقع ملے تو پڑھیں. بایزید بستامی تھے غالباً, یا بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جن میں 4 خوبیاں ہوں. ان میں سے ایک خوبی کیا بتلائی تھی کہ عصر کی نماز سے پہلے کی کبھی سنت ہے اس کی قضا نہ ہوئی. اور جب ان کا جنازہ رکھا ہوا تو جنازے سے وارث نے وصیت سنا دی گئی, یہ 4 خوبیوں والے ہیں, جن میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ جناب عصر سے پہلے کی 4 کبھی رکعتیں اس کی قضا نہ ہوئی.
باسا تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اور ساری زندگی جس کی کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے تہجد کبھی قضا نہ کی ہو بالغ ہونے کے بعد سے، جس کی تکبیر تحریمہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے کے بعد سے، اور جس کی اثر کی 4 سنت قضا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے کے بعد، اور جس کی ساری زندگی کبھی غیر محرم پہ کیا نہ پڑی ہو، نگاہ نہیں۔ یہ 4۔ اب بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت سے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں اس زمانے کے اندر کہ مولوی صاحب آگے آ جاتے، تصویر ہو جاتی، میڈیا میں آ جاتے، تھوڑے مشہور ہو جاتے۔ ریا کا دور تو تھا نہیں اس زمانے میں بھائی، اس لیے علماء بھی ہمت نہیں کر پا رہے۔ تو یاری بات نہیں آ رہی، کافی دیر ہو گئی بھی آ جائے کوئی ایسا، آ جائے کوئی ایسا۔ تو پھر اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ عالم بھی تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا بادشاہ عالم بھی تھا وہ، اور علماء کا استاد بھی تھا، کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے جنازہ پڑھایا، اور اس نے جنازے کا پتہ ہے کیا کہا کہ بختیار صاحب خود تو چلے گئے اور مجھے رسوا کر گئے، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر، میرے راز کو، میرے خدا کے معاملے کو کیا کر دیا، فاش کر دیا۔ یہ دیکھو اب انہیں ساری زندگی انہوں نے ماشاءاللہ وہ کام کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق دے کہ ہم یہ کام کریں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کام نفل بھی ہو، جیسے 4 رکعت نماز سنت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آدمی زندگی بھر کرے تو اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھے کہ بھائی یہ میرے اوپر ضروری، تم بھی کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنے سارے مسائل کتابوں کے اندر موجود ہیں، کسی ایک جگہ بھی امام صاحب نے نہیں لکھا کہ روزانہ رات کو جاگنا سنت ہے یا روزانہ رات کو جاگا کرتے، بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ یہی لکھا ہے کہ طبیعت حشاش بشاش ہو تو آدمی کیا کر لے، رات جاگ لے، اور جب نیند کے کیا ہو، ہوشیں آئے تو آدمی کیا ہو جائے، سو جائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بات یہاں چلی تھی کہ یہ 2 عمل ہیں ہمارے لیے بس، ایک روزے کا، دوسرا گھر والوں پر جو ہے نا دسترخوان کی کشادگی کا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائے گا۔ اب بات آتی کہتے ہیں جی جناب علی محرم الحرام کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، اچھے خاصے ہمارے مسلمان ساتھی کہتے ہیں کہ جو محرم الحرام کا مہینہ کس کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ بھائی کیوں غم کا مہینہ ہے؟ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس میں کوئی شک نہیں کہ غم کی چیز ہے، امت کا بہت بڑا نقصان ہے، اور میری بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو مکمل ہمیں دیا، اس دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی غم پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں، کسی بھی غم پر کتنے دن سے زیادہ، 3 دن، یعنی کسی کے مرنے والے غم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، اور فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ منائے گی مرنے والے کی بیوی، 3 دن سے زیادہ سوگ منائے گی کون، مرنے والے کی بیوی، اور وہ بھی کتنا سوگ منائے گی مرنے والے کی بیوی، 130 دن بس، 131 دن وہ سوگ منائے گی تو گنہگار ہو جائے گی، 130 دن بس، یعنی کتنے مہینے، 4 مہینے 10 دن۔ ابھی 3-4 دن پہلے میرا فون آیا، کسی کا انتقال ہوا تھا خاتون کا، شوہر کا، تو اس کی طرف سے پوچھنا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں عدت نہیں کر سکتی، صرف عصر سے مغرب کی عدت کر لوں تو کیسا ہے، عصر سے مغرب کی عدت، میں نے کہا اگر اتنی چھوٹی عدت کی گنجائش ہوتی تو ہم پاگل ہیں جو امت کو کہہ رہے ہیں کہ 130 دن کی عدت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 9 کی 9 ازواج نے 4 مہینے 10 دن عدت کی ہے، 130 دن۔ محبوب پیغمبر نے جو عدت سنائی، مرنے والے کے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی اگر بچ جائے، اگر بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کے لیے کتنے دن ہے، 3 دن ہے، شوہر کے لیے 14 دن جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی جوروں کا غلام نہیں ہے، 3 دن بہت زیر لیا، اس کے بعد 14 دن شادی بھی کر سکتا ہے، تو یاری بات نہیں آ رہی۔ تو مرد کے لیے کہا 3 دن سوگ مناؤ، اور عورت کو کہا کہ 4 مہینے 10 دن سوگ مناؤ، اور پورے منانے، جیسے ہی انتقال ہوا عدت شروع ہو گئی، اب عدت میں بیٹھو نہ بیٹھو یہ وہ سارے فلسفے اپنے، عدت شروع ہو چکی ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ کتنے دن سوگ منائے، اجازت نہیں بلکہ اس پہ واجب ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، کیا نا قرآن نے کہا ہے تربصنا 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دوسرے بارے میں حضرات نے سنا تھا، تو 4 مہینے 10 دن، اس کو ویسے گنے گے تو کتنے ہو جائیں گے ٹوٹل، 130۔ ہاں البتہ آپ یہ بات سن لیں کہ عدت 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بعض خواتین کی۔ وہ کون سی خواتین ہیں؟ جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا جن کے شوہر نے ان کو طلاق دی ہو اور یہ حمل سے ہوں۔ اب حمل مثال کے طور پر 1-2 دن کا ہے، اب حمل تو 9 مہینے میں جا کے فارغ ہوگی، تو 9 مہینے تک کی اس کی عدت ہوگی،
جب تک حمل نہ ہو نکل جائے دنیا میں، جب بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عدت میں ہے. تو حاملہ خاتون کے لیے وہ بھی کتنا؟ بچے کی پیدائش 9 مہینے زیادہ سے زیادہ. اب اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 14 سال سے بس غم حسین مناؤ یا حسین یا حسین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہے. جس نواسے کا آپ غم منا رہے ہو اس نواسے کے نانے کے دین کی مخالفت کر رہے ہو. وہ نواسا خود خوشی نہیں ہوگا. اس نواسے کو پتہ لگے کہ میری جو میدان کربلا پہ جو جان گئی تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے گئی تھی اس لیے گئی تھی. سیدھی سی بات ہے، وہ دین کی وجہ سے جان دی تھی. اگر آپ کرسی کے لیے گئے تھے یا عہدے کے لیے گئے تھے یا خلافت کے لیے گئے تھے تو یہ آپ کی سوچ پہ کہہ سکتی، جو یہ کہے اس کو بولو کہ آپ کی سوچ بھی ہو سکتی ہے. ہمارے تو سوچ یہ ہے کہ نواسہ رسول دین رسول کے لیے قربان ہو گئے، تو اب نواسہ رسول کے نام پر ہم دین کو قربان کر دیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ المناک شہادت تھی اور اہل بیت کی شہادت تھی. لیکن یہ ایک اور تصور ہمارے معاشرے میں ہو گیا، اللہ معاف فرما دے ہماری، کہ اس شہادت کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایسی شہادت کسی کی نہیں ہے. یہ بھی غلط بات ہے. اسلام کی ہم ابتدا سے دیکھیں شہادتیں چلی آ رہی ہیں. سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا، لیکن محبوب پیغمبر نے کہا شہیدوں کا سردار اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. تو جس کو شہیدوں کا سردار بنا، جس کو حضرت حسین کا بھی اللہ کے نبی نے کیا بتلایا؟ سردار بتلایا، اس کی شہادت تو پھر اس سے زیادہ غم کی ہونی چاہیے نا. اور ان کی شہادت پتہ ہے کیا تھی؟ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا وحشی نے، تو ان کی شہادت کے بعد ان کے سینے کو چیرا گیا، ان کے چیرے سے دل نکالا گیا، ان کے جسم سے جو نا جگر کیا ہوتا ہے وہ نکالا گیا، پھر اس کے ٹکڑے کیے باقاعدہ جیسے گوشت کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ہندا کو دیے گئے، اور پھر بعض تاریخ میں کہ ہندا نے باقاعدہ کچا زبان سے کیا کیا؟ چبایا، کیونکہ اس نے منت مانی تھی کہ میں تیرے جگر کو چباؤں گی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ، جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کا جو نا یعنی چیرا گیا تھا. اور ایک صحابی جو فضائل اعمال میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب ان کی غالباً زوجہ جب جا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے بہن جا رہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ دیکھو. صحابہ نے بھی کہا نہ دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جسم کے کیا کر دیے گئے تھے؟ ٹکڑے کر دیے گئے تھے. ناک کاٹ دی گئی تھی، کان کاٹ دیا گیا تھا. سمجھاری بات نہیں آ رہی؟ جسم کو شہادت کے بعد ہی مسلح بنا دیا گیا تھا. تو ایسی المنات شہادت اسلام نے دی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں نے جمعے میں رکھی تھی 2 جمعے پہلے غالباً، کہ حضرت عثمان یہاں محاصرہ ہوا تھا 10 دن کا اور وہاں محاصرہ ہوا تھا 40 دن کا. سمجھاری بات نہیں رہی؟ یہاں پانی روکا گیا تھا بقول عام تاریخی روایت کے 10 دن، اور وہاں پانی روکا گیا تھا 40 دن. سمجھاری بات نہیں رہی؟ ورنہ تحقیقی روایت تو یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 3 دن روکا گیا. سمجھاری بات نہیں رہی؟ بہرحال 10 دن بھی آپ لگا لو. یہاں ان کو شہید کیا گیا، وہاں ان کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر اس کے بعد ایک ظالم نے آپ کو جو نا مرنے کے بعد بھی خنجر مارے، اور پھر ایک ظالم 3 دن کے بعد آیا اور جناب آپ کے چہروں کو آ کے جو تھپڑ مار کے جا رہا ہے، داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، اور پھر 3 دن تک جنازے کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسد اللہ اسد رسولی بلوائی جو 300 چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے آپ کے گھر کے، حضرت علی جیسا شخص بھی، اور حضرت حسن موجود ہیں، حضرت حسین موجود ہیں، اور جوانی کو پہنچے ہوئے تھے حسن حسین، اور دیگر چند صحابہ تھے، چند گنتی کے. یہ سارے صحابہ اور تابعین یہ بھی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ محاصرہ کر رکھا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، کرفیو لگایا ہوا تھا، نکلو گے تو ہم تمہیں بھی ماریں گے. ہماری بات نہیں. یہ شہادتیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وہ بھی شہید ہوئے. اس لیے کسی کی شہادت پر غم ہے، لیکن وہ صرف کتنے دن کا ہے؟ 3 دن. پھر کوئی بات آ جائے، جب سب بات آ گئی ہے تو آدمی کے تاثرات غمگین ہو جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ محرم غم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اگر اس کی میرا نواسہ شہید ہوگا، اگر اس کی شہادت غم کی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی فرما دیتے تھے کہ لوگوں تم اس کو کیا منانا؟ غم منانا. اللہ کے نبی نے دجال کے آنے کا بتلایا کیا کرنا ہے، حضرت مہدی آئیں گے تو بتلایا کیا ہوگا اسلام میں اس وقت، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو باقاعدہ آنے کا انداز تک یہاں تک بتلایا
کہ حضرت عیسیٰ کے بالوں سے کیا ٹپک رہا ہوگا؟ پانی ٹپک رہا ہوگا، غسل کر کے بھی ہو جائے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو یہاں تک جو پیغمبر بتلا رہے ہیں اگر محرم میں غم کا مہینہ ہوتا تو وہ نہ بتلاتے اس کو، اس لیے کوئی غم کا مہینہ نہیں. جی محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیوں بھائی؟ حضرت حسین کا غم ہے. اچھا پھر میں آپ کو اگر گناؤں نا تو 12 کے 12 مہینے میں کسی نہ کسی کی شادت ہے. علامہ علی شریعتی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے. حضرت نے کہا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہا کہ حضرت حسین کی شہادت ہے. تو حضرت نے کہا کہ تو پھر رمضان کے مہینے میں؟ کہا رمضان میں شادی کر سکتے ہیں. کہا رمضان کے مہینے میں حسین کے ابا کی شہادت ہے. حضرت حسین کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو مشہور قول کے مطابق. تو پھر رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ بابرکت کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کا مہینہ بھی سب سے زیادہ بابرکت نہیں ہونا چاہیے نا رمضان کا مہینہ. پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی تھی. اس جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. اس جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ، سب کا مقبرہ موجود ہے. اللہ حضرت کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. وہاں جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو پھر وہ بدر کے میدان پہ بھی لے کے جاتے ہیں. اور بدر کے میدان کے اس لیے یہاں بدر کا میدان ہے اور یہاں پر ایک قبرستان ہے، چاروں طرف سے بند کر رکھا ہے، اس میں تختی لگی ہوئی ہے، صحابہ کے نام تک لکھے ہوئے. تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں 14 صحابہ شہید ہوئے. اور آپ کے علم میں یہ بات لے آؤں، اگر نہیں ہے تو، اگر ہے تو بہت اچھا، کہ فتح مکہ جو ہوئی تھی وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو بعض جگہوں پر مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی جھڑپیں ہوئی تھی کافروں سے. یہ مکے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بغیر لڑے فتح ہو گیا تھا، یہ بات نامکمل ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دوسری طرف سے بھیجا تھا کہ آپ اس طرف سے آئیے. تو وہاں سے آتے ہوئے باقاعدہ بعض کافروں نے کیا کی تھی؟ مزاحمت کی تھی. اور اس میں بھی 1 یا 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کم و بیش کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے. شوال کے مہینے میں آپ آ جائیں، عید کے بعد ہمارے یہاں شادیوں کے سیزن ہوتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شوال کے مہینے میں، اور کافی حضرات کی شہادت میں شوال. ربیع الاول کا مہینہ اگر دیکھ لیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے والی بات ہے. آپ دنیا سے، تو اس لیے غم کس کس مہینے میں غم منائیں گے؟ ہاں جی، ذوالحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے مہینے میں؟ وہ بھی یکم محرم کو حرام کو ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے جمادی ثانی کو. سمجھ رہی بس کس کس کا غم منائیں گے؟ شہادت میں انتقال ہو رہا ہے. اس لیے غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ ہے. تو کون سا مہینہ ہے؟ مبارک مہینہ، اسلامی سال کے ابتدائی مہینہ ہے. جہاں آپ سال کے ابتدا میں مبارکباد دیتے ہیں، اس میں بھی مبارکباد دیں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ 56 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے. کبھی نہ کبھی تو ہر انسان نے جانا ہے نا. تو آپ کی زندگی یہ تو شہیدوں والی موت، آپ کی موت شہیدوں والی موت. کون سی شہادت والی موت؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرا جی چاہتا ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں. ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کیا مانگی ہے؟ شہادت کی تمنا کی ہے. جس کو نبی حسین کا نواسا اللہ سے مانگ کے لے رہا ہے، حضرت حسین کو وہ شہادت ملی تو وہ غم کی ہوگی. ہاں جی، اس لیے غم کا مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کے اندر ایسی کیفیت بنانا جو غم کی، یہ بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کالے لباس پہن لینا، ویسے کالے لباس جائز ہے، محرم الحرام کے مہینے میں بھی جائز ہے. لیکن بعض لوگوں نے کالے لباس خاص محرم کے مہینے میں پہننے کو عبادت سمجھنا شروع کر دیا. تو اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں علماء منع فرماتے ہیں مشابہ سے بولو، جسے اللہ کے نبی نے یہود کی مشابہ سے بچنے کا حکم دیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں ایسا تیز کپڑا جو کالے کے قریب قریب لگے وہ بھی نہ پہنے آدمی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور پھر لوگوں نے وہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے والد محترم، میری بہنوں کا بہت پرانی بات ہے کہ مولوی عدنان کو بولو کہ جناب اس کی کیا خواہشات ہے، شادی کرنی ہے اس کی. تو میں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ یا تو محرم میں شادی ہو میری، یا سفر میں شادی ہو. محرم میں شادی ہو یا سفر. 2009 کی بات ہے. ہمارے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بقرعید کے دن تھے. والد صاحب نے کہا محرم آ رہا ہے، اسی محرم میں اس کی شادی کر دو. بقرعید کو کہا اسی محرم میں اس کی کیا کر دو؟ شادی. بقرعید کے دوسرے دن ہماری والدہ گئی
جہاں ہماری نسبت ہونی تھی اس سے پہلے نہیں، والدہ نے جا کے بات کی، وہ تیار ہو گئی اور پھر 1 مہینے کا ٹائم دیا اور شادی کی ہو گئی۔ 10 محرم الحرام کی رات کو الحمدللہ جس رات کو لوگ حلیم گھوٹتے ہیں اس رات کو ہماری شادی ہوئی۔ سمجھ بات نہیں ہے؟ آج ہماری شادی ہوئی تو لوگوں نے بہت شور شرابہ کیا کہ یہ دیکھو حسین سے محبت نہیں ہے ان کو، یہ حسین کے عاشق نہیں ہے، اب تو ان کا حالات یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور بعض لوگوں نے تو بددعائیں تک دے دی۔ تو ہم بھی بڑے شرارتی تھے، ہم نے بھی کیا کیا 10 محرم الحرام کی رات کو جلسہ رکھا اور چوک پہ رکھا، اور اس میں ایک مولوی صاحب ہمارے بخاری شریف کو استاد حضرت مولانا شبیر احمد انور آبادی صاحب دامت برکات سے بیان کروایا ہم نے، 1 گھنٹے کا بیان انہوں نے کیا اسپیکر کو، اور میرے استاد جی نے پوچھا تیری کیا خواہش ہے؟ میرا استاد جی میری خواہش یہ ہے کہ میرا نکاح بھی آپ اسپیکر پہ پڑھائیں اور ایجاب و قبول بھی کس پہ لیں؟ اسپیکر کی۔ نکاح بھی اسپیکر پہ ہوا، اور مولی عدنان آپ کو فلاں منظور ہے قبول ہے وہ بھی کس پہ ہوا؟ اسپیکر پہ۔ میں نے کہا اور دور تک آواز جائے جتنی دور تک سکتی ہے بس۔ تو لوگوں نے بڑی عجیب باتیں کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل رہا کرم رہا، چونکہ نواز رسول حضرت حسین ابن علی نے جس دین کے لیے قربانی دی تھی اس دین کو زندہ کرنا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے 9 مہینے میں 2 جڑواں بیٹے حسن و حسین عطا فرما دیا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اگلے مہینے میں 1 بیٹا اور آ گیا، اگلے سال 9 مہینے میں۔ میرے استاد سے پوچھا استاد جی کیا نام رکھیں؟ استاد جی نے بولا فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے 3 بیٹے تھے، 2 جو مشہور ہیں، ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے، ایک حضرت حسن تھے، دوسرے حضرت حسین تھے، تیسرے حضرت محسن تھے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سین پر تشدید کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے محسن، تو محسن نیکی کرنے والا، اور محسن زیادہ نیکی کرنے والا، اور دوسرا محسن کا معنی نیکی سکھانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیسرے نواسے کا نام رکھا تھا محسن، محسن۔ تو میرے استاد نے کہا آپ اس کا نام محسن رکھیں۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا جڑواں بچوں کا وظیفہ بتاؤ، میں نے کہا 10 محرم الحرام کی رات کو شادی کر لو۔ ویسے ہی ایک مذاق ہے اس طرح سے۔ تو میرے دوستوں ضروری نہیں ہے 10 محرم کو شادی کریں، لیکن یہ ایک مقصد کہ اس دن شادی نہیں کر سکتے یہ غلط ہے تصور ہے۔ سمجھ رہی بات ہے؟ بعد میں تو کیا اگر ہم محرم کے بعد کریں کچھ بھی نہیں ہے، محرم میں کر لو گے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ ایک بدعت، ایک خرافات، ایک غلط نظریہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہی نہیں؟ تو اس لیے میرا عزیز دوستوں یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہے، بلکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح غالباً ابو ام سلمہ کے ساتھ یا کسی کوئی اور ایک نکاح وہ محرم الحرام کے مہینے میں ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ اہل بیت کے بھی نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ثابت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ محرم کو الحرام کا مہینہ یہ شادی کا مہینہ نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہمارے یہاں۔ اور جو اس کے علاوہ باتیں تو آپ خود ہی سمجھ لیں، ایک لوجک بھی ہوتی ہے نا کہ جناب علی عورتوں کو باہر نکال دینا، بچوں کو باہر نکال دینا، اللہ معاف فرمائے جی، اور تعزیے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان ساری باتوں کو، اس لیے ان سے پوچھنا ہے۔ کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر ماشاءاللہ ہمارے یہاں ماحول ہے، لوگ کرتے ہیں، تو میرے دوستوں ہمیں چاہیے، بعض ساتھی ہمارے ہوتے ہیں سب سمجھتے کہتے ہیں مطلب شگل میں جا رہے ہیں، کس میں جا رہے ہیں؟ شگل میں۔ تو سوچ رہے شگل میں قیامت کے دن اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا تو کیا حال ہوگا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو جس کی جماعت کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے اٹھے گا۔ من کثر سواد قوم فهو منهم، جو جماعت کو بڑھائے گا ان میں اٹھے گا۔ اس لیے کسی غلط رسم والے کی جماعت نہیں بڑھائے۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے عجیب سی بات لگتی ہے نا، یعنی خود تو کرتے ہی کرتے ہیں، پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ علماء کو بھی اس کو گھسیٹ لیتے ہیں۔ میری بات نہیں آ رہی ہے، یہ غلط ہے تو ہم نے فلاں مولوی کو اس جگہ دیکھا تھا، فلاں مولوی کو دیکھا تھا، کیونکہ بعض ہمارے مولوی صاحبان ایسے ہیں جو اتحاد امت کے نام پر جلوسوں میں چلے جاتے ہیں، نمائش فرنگی پہ مجلسوں میں چلے جاتے ہیں اتحاد امت۔ تو بھائی ہم اتحاد امت کے قائل ہیں، لیکن اتحاد بدعت یا اتحاد خرافات کے قائل نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے مولوی صاحب کر رہے ہیں اس کا اپنا فعل ہے، لیکن دین اور شریعت کا فعل یہ ہے کہ اتحاد کے نام پہ بھی گناہ کی جگہوں پر، اللہ رسول کی نافرمانیوں کی جگہوں پہ جانا درست نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر دیکھیں بھائی ایک بات ہوتی ہے نا کہ ایک جگہ مریض ہے تو ڈاکٹر وہاں جا سکتا ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ علاج کرے گا، اور ڈاکٹر اس مرض کے بچاؤ کی تدبیروں کو بھی جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے جانے کی وجہ سے اب ہر آدمی وہاں جائے تو مناسب تو نہیں ہے نا بھائی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم کہیں چلا گیا تو وہ بطور ڈاکٹر کے گیا، بطور علاج کے گیا، وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ محنت کی نیت سے گیا ہوگا، کچھ ارادے سے گیا ہوگا،
ہم اور آپ تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے ایسے موقعوں پر نہ جائیں، خدا کے لیے ایسی جگہوں پہ جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ اگر اللہ ہمت دے، اللہ توفیق دے، اللہ موقع دے، اللہ ایسا جگرا دے، تو آپ ایسی چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں لوگوں کو۔ کچھ نہیں کر سکتے نا ہم، ہتھوڑا لے کے کھڑے نہ ہو، لیکن ہم کم سے کم اپنوں کو تو روک سکتے نا، بھائی نہیں جاؤ اس جگہ پر۔ سمجھ بات نہیں؟ ہم جب سندھ میں ہوتے تھے تو وہاں ہم سنتے تھے ایمان باڑے پہلے تشیعوں کے، اب جب ہم یہاں آئے تو سنا کہ سنی کے بھی ایمان باڑے ہوتے ہیں، امام بار کا پتہ نہیں کیا بنائی ہوتی ہیں۔ سمجھ بات نہیں؟ سب خرافات ہیں، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، بچائیں گے نہیں بچائیں گے اور اپنی خواتین کو یہ مسائل کھلاؤ۔ سمجھے؟ بہت سارے لوگ حلیم، ویسے حلیم میں ایک مولوی صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ دال بھی حلال ہے، چاول بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، مسالہ بھی حلال ہے، اور یہ مکس کر کے بنا لی جائے حلیم، تو مولوی صاحب حرام کیوں ہیں؟ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ایک مولوی صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں یہ سب حلال ہے، مولوی صاحب اس کو مکس کر دیا ہم نے محرم کے مہینے میں، تو یہ حرام کیوں؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ عجیب فلسفہ ہے۔ دیکھو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہوتے ہیں، لیکن وہ جائز کام بھی اگر کسی رسم کا، کسی خرافات کا، کسی بدعت کا سبب و ذریعہ بنے تو جائز کام کو بھی چھوڑا جاتا ہے۔ حضرت غالباً امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سنت میں اور بدعت میں اختلاف ہو جائے، کس میں؟ سنت میں اور بدعت میں اختلاف ہو جائے، تو حضرت امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے قول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کہ اگر سنت ہوئی تو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بدعت ہوئی تو بچنا ضروری تھا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے جو کام بدعات کی طرف لے کے جائیں، رسومات کی طرف لے کے جائیں، خرافات کی طرف لے کے جائیں، ان کاموں کو جائز ہونے کے بعد بھی بچنا ضروری ہے۔ دوسرے پہلے پارے میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نبی کو راعنا نہ کہو۔ کیا پس منظر ہے اس کا کہ یہودی بھی بیٹھتے تھے نبی کے پاس، نہ اللہ کے نبی کوئی بات بتلاتے اور وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ راعنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، ہماری کیا کیجیے؟ رعایت کیجیے، دوبارہ بتلا دیجیے۔ تو یہودی بھی بیٹھتے تھے منافق، انہوں نے بھی کہنا شروع کیا راعنا کو تھوڑا سا کھینچ کر، راعنا، راعنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہے، اور بھی بعد میں کہتے دیکھا ہم نے مسلمانوں کے سامنے محمد کو اپنا نوکر کہہ دیا، چرواہ کہہ دیا، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سمجھ بات نہیں رہی؟ اور عبرانی زبان میں رائی کسی برے الفاظ کو بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن اتر گئی ایمان والے یہ لفظ نہ کہو۔ اگرچہ ایمان والے صحابہ تھے وہ صحیح نیت سے کہہ رہے تھے، معنی بھی بالکل کیا تھا؟ صحیح تھا، جائز تھا، لیکن چونکہ اس سے غلط نظریہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے منع فرما دی، اللہ کے قرآن نے منع فرما دی، اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو حلیم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر شگل میں کر رہے ہیں، باہر سے کھانے کا، بچے کھائیں اس سے بچ جائیں گے، چھٹی کا دن ہے تو تھوڑی تفریح ہو جائے گی، چھٹی کا دن ہے مسجد آباد کر لو، تفریح کے لیے کچھ اور کر لو، ضروری حلیم ہی کر لو۔ ہماری بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں بنا لیتے ہیں باہر نہ کھائیں، یہ بھی صحیح ہے۔ جو چیز شریعت نے روکی ہے کسی موقع کی مناسبت سے، وہ بند کمرے کے اندر بھی کیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے جی۔ جیسے کوئی بچہ اگر باہر سے غلط کام کر کے آئے تو آپ بولے جی یہ غلط کام کرتا رہتا ہے، مانتا نہیں ہے، ہم نے گھر میں اس کو موقع دے دیا سارے کام گھر میں کر لے، سارے کام غلط گھر میں کرنے لگ جائے، وہ اس کا موقع تو نہیں دے سکتے نا اس کو۔ بچانا ہے، گھر نہیں بچانا ہے، باہر بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے حوالے سے بھی جو سنت طریقے ہیں اس کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ اور طرح کی آفات بلایات اور مصیبات سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، قدم قدم پر رہنمائی فرما، اللہ کریم دستگیری فرما، ہر آفت بلا شر مصیبت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پچھلے یا اللہ محرم الحرام کی دروس کے اندر ہمارے بھائی سہیل صاحب ہوا کرتے تھے، یا اللہ آج وہ ہم میں نہیں ہے، اور بھی جتنے ہمارے دوست احباب دنیا سے چلے گئے، ہمارے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا جزاکم اللہ۔